ہمارا جو تعلق ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہے، ان کے تعلقات کی دو حیثیت ہے۔ ایک تعلق ہے انسانیت کی بنیاد پر، ایک تعلق ہے ذاتی معاملات کی بنیاد پر، اور دوسرا تعلق ہے عقیدے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، کتاب کی بنیاد پر۔ اگر ہمارا کوئی برادران وطن، ہمارا کوئی پڑوسی، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، انسانیت کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہمیں بہتر سلوک کرنا ہے۔ بات جب مذہب کی آ جائے، بات جب اللہ کی آ جائے، بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، بات جب دین کی آ جائے، تو پھر دین کے اندر، مذہب کے اندر، شریعت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر، دینی مسائل کے اندر کسی بھی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے۔ نہ میرا ان کے یہاں جائز ہے، نہ ان کا میرے یہاں جائز ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، ہمارے اس پیارے ملک کے اندر مختلف قومیں بستی ہیں اور مختلف لوگ رہتے ہیں۔ ہمارے اس پیارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا مذہب الگ الگ ہے، طرز زندگی الگ الگ ہے، عبادات الگ الگ ہیں، طریقے الگ الگ ہیں، رہن سہن الگ الگ ہیں، لیکن ان کے باوجود ہم سب مل کر کے بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، اور ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اس پیارے ملک کی جو خصوصیت ہے گنگا جمنی تہذیب کی، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہاں مختلف مذہب کے ماننے کے باوجود، مختلف قوم کو ماننے کے باوجود، مختلف عقائد کے رکھنے کے باوجود، مختلف کتابوں پر عمل کرنے کے باوجود، مختلف ذات پات میں بٹنے کے باوجود، یہاں پر ہم لوگ اور سارے کے سارے لوگ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، جلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس اور معاملات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ہنسی اور خوشی کو برابر بانٹتے ہیں۔ یہ ہمارے اس پیارے ملک کی خصوصیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے اور برقرار رکھے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، شریعت کی روشنی میں ہمارے جو تعلقات ہیں ہمارے اپنے دیگر بھائی سے، چاہے وہ بھائی ہمارے غیر مسلم ہوں، چاہے وہ بھائی ہمارے یہودی ہوں، چاہے وہ بھائی ہمارے نصارہ ہوں، چاہے ہمارے وہ بھائی عیسائی ہوں، چاہے ہمارے وہ بھائی کرسچن ہوں، چاہے ہمارے وہ بھائی بدھسٹ ہوں، چاہے ہمارے بھائی جین دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے ہمارے وہ بھائی پارسین ہوں، چاہے ہمارے وہ بھائی کسی اور بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان سب کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونی چاہیے، شریعت اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے، شریعت کی کیا رہنمائی ہے، کس حد تک ان سے تعلقات رکھنا جائز ہے، اور شریعت کہاں پر ہمیں روکتی ہے، کہاں پر ہمارے بھائی ہم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کہاں پر ہم ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، ذرا اس کو خوب اچھی طرح تفصیل سے سمجھیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارا جو تعلق ہمارے برادران وطن کے ساتھ ہے، ان کے تعلقات کی دو حیثیت ہے۔ ایک تعلق ہے انسانیت کی بنیاد پر، ایک تعلق ہے ذاتی معاملات کی بنیاد پر، اور دوسرا تعلق ہے عقیدے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، کتاب کی بنیاد پر۔ تو پہلا تعلق جو ذاتی بنیاد پر ہے، وطن کی بنیاد پر ہے اور انسانیت کی بنیاد پر ہے، اس تعلق کے اندر جہاں مذہب نہیں آتا، جہاں شریعت نہیں آتی، جہاں کتابیں نہیں آتی، جہاں پوجا پاٹ نہیں ہوتا، جہاں پر خالص مذہبی معاملہ نہ ہو، اس کے علاوہ جو معاملہ ہے اس کے اندر ہمارا اپنے برادران وطن سے تعلق رکھنا یہ جائز ہے، اور اس کی خوشی میں شریک ہونا جائز ہے، اس کی غمی میں شریک ہونا جائز ہے، اور شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ
آپ اپنے برادران وطن کے ساتھ غم خاری کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، اچھے اخلاق کا معاملہ کریں، اچھے برتاؤ سے پیش آئیں۔ اگر ہمارے برادران وطن کو ضرورت محسوس ہوتی ہے روپے پیسے کی، ہم ان کی ضرورت کو روپے پیسے سے پورے کریں۔ اگر ہمارے بھائی کو ضرورت ہے مکان کی، ہم اپنے بھائی کے لیے مکان دے دیں۔ اگر ہمارے بھائی کو ضرورت ہے دکان کی، ہم ان کے لیے دکان کا انتظام کر دیں۔ اگر ہمارے بھائی کو ضرورت ہے بزنس کی، ہم ان کے لیے بزنس کا انتظام کر دیں۔ اگر ہمارا کوئی برادران وطن، ہمارا کوئی پڑوسی، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ جینی ہو، چاہے وہ پارسی ہو، چاہے وہ ملحد ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، میرے محترم بزرگوں دوستو، انسانیت کی بنیاد پر اس کے ساتھ ہمیں بہتر سلوک کرنا ہے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے۔ ہمیں اگر ضرورت پڑتی ہے ہمارے بھائی کو ہمیں خون دینے کی، بلڈ ڈونیشن کرنے کی، ہم ہرگز دریغ نہیں کرتے ہیں اور ہم بلڈ دیتے ہیں۔ ہم ان کے لیے اپنی جانی مالی قربانی پیش کرتے ہیں، ان کی ہر موڑ پر خدمت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کو کپڑا دیتے ہیں، جن کے پاس مکان نہیں ان کو مکان دیتے ہیں، جن کو ضرورت ہے غلے کی انہیں ضرورت دیتے ہیں، اپنا پارٹنرشپ بزنس کے اندر ان کو بناتے ہیں۔ ان کے بچے کی اگر نوکری لگتی ہے ہم ان میں خوشی مناتے ہیں، شریعت میں یہ جائز ہے۔ اگر ان کے یہاں شادی بیاہ کا فنکشن ہے اور پھر ہمیں دعوت ملتی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، ان کے بھوجی میں ہم شریک ہوتے ہیں، وہاں ہم کھانا کھاتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا وہ بھائی ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمارے بزنس میں شریک ہے اور ہمارے ساتھ لین دین کرتا ہے، ہمارے مکان میں کرائے پر رہتا ہے یا ہمارے دکان میں کرائے پر رہتا ہے یا ہمارے ساتھ اور کوئی معاملہ کرتا ہے، وہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس کی ذاتی بنیاد پر کرتے ہیں، یہ معاملہ ہم انسانیت کی بنیاد پر کرتے ہیں، یہ معاملہ ہم بھائی چارگی کی بنیاد پر کرتے ہیں، یہ معاملہ ہم بغیر کسی بھید بھاؤ کے کرتے ہیں، یہ معاملہ ان سے ہم محض اپنے قومی بھائی ہونے کی بنیاد پر کرتے ہیں، یہ معاملہ ہم ان سے اپنے وطنی بھائی ہونے کی بنیاد پر کرتے ہیں، یہ معاملہ ان سے ہم ایک ساتھ رہنے کی بنیاد پر کرتے ہیں اور شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، شریعت کے اندر یہ بات جائز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اسے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے میرے محترم بزرگوں دوستو، بات جب عقیدے کی آ جائے، بات جب کتاب کی آ جائے، بات جب شریعت کی آ جائے، بات جب مذہب کی آ جائے، بات جب اللہ کی آ جائے، بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، بات جب دین کی آ جائے، تو پھر دین کے اندر، مذہب کے اندر، شریعت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر، دینی مسائل کے اندر کسی بھی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے، نہ میرا ان کے یہاں جائز ہے، نہ ان کا میرے یہاں جائز ہے۔ ہمارا کوئی بھی بھائی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ ملحد ہو، چاہے وہ جینی ہو، پارسی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی بھائی ہم سے مذہبی معاملے کے اندر تعلق نہیں رکھتا ہے، مذہبی معاملے کے اندر اسی حد تک تعلق رکھتا ہے جس حد تک اس کا مذہب، اس کی شریعت، اس کی کتاب، اس کا گرو، اس کے پادری، اس کے چودھری، اس کے پنڈت اور اس کے راہبر لوگ اجازت دیتے ہیں، اتنی ہی وہ تعلق رکھتے ہیں مذہبی معاملے کے اندر۔ جتنا ان کا مذہب اجازت نہیں دیتا اس سے آگے کبھی وہ پھلانگ نہیں مارتے ہیں، اس سے آگے کبھی وہ نہیں چلتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی بھی مسلمان کے علاوہ کوئی بھی مذہب کے ماننے والے، کوئی بھی کتاب کے ماننے والے، کوئی بھی قوم کے ماننے والے کبھی بھی ہمارے ساتھ آ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا مذہب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم پڑھنے کی اجازت ان کا مذہب نہیں دیتا۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ آ کر کے جنازے کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی بھی ہمارے روزہ کو نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی حج نہیں کرتا ہے، کوئی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی شریعت، اس کا کتاب، اس کا مذہب، اس کے گرو، اس کے دھرم کی کتابیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ عبادت کے اندر شریک ہو جائے، مسلمانوں کا کلمہ پڑھ لے، مسلمانوں کی
کتابیں پڑھ لے، مسلمانوں کی نماز میں شریک ہو جائے، مسلمانوں کا روزہ رکھ لے، مسلمانوں کی زکوٰۃ ادا کر دے، مسلمانوں کے حج کر دے، یہ کسی کا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ اور اس بات کا ہمیں اصرار بھی نہیں ہے، کوئی بھائی آئے اور ہمارے ساتھ نماز پڑھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھے، ہمارے ساتھ زکوٰۃ دے اور ہمارے عبادت کے اندر شریک ہو جائے، ہماری طرح نکاح پڑھائے، ہماری طرح جنازہ پڑھائے، ہماری طرح تریث و تکفین کرے، ہماری طرح وراثت تقسیم کرے، ہماری طرح بچے کی پرورش و پرداخت کرے، اس بات پر نہ ہمیں اصرار ہے نہ اس بات کے ہم متقاضی ہیں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، ہر ایک کی اپنی کتاب ہے، ہر ایک کی اپنی سنت ہے، ہر ایک کی اپنی شریعت ہے، ہر ایک کا اپنا دھرم ہے، ہر ایک کا اپنا گرو ہے، وہ اپنے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو ہمارے قومی بھائی ہیں، جو ہمارے ملک کے باشندے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے مذہب سے تجاوز نہیں کرتے۔ ان کے مذہب کے اندر اس بات کی اجازت ہوتی ہے، اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے تہوار میں مبارکباد پیش کر دیں، رمضان مبارک کہتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بقرعید کے تعلق سے مبارکبادی پیش کر دیں، یا پھر 12 ربیع الاول کے تعلق سے عید میلاد النبی کے تعلق سے مبارکبادی پیش کر دیں، یا شب برات کے موقع سے ہمیں یاد کر لیں۔ اس بات کی اجازت ان کا مذہب دیتا ہے، اس لیے وہ ہمیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے ان کا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے مذہبی معاملے کے اندر، ہمارے مذہبی عبادت کے اندر، ہمارے مذہبی احکام کے اندر، ہماری قرآن و سنت کے اندر، ہمارے نماز روزے کے اندر وہ شریک ہوں، اسی طرح ہمارا مذہب بھی، ہمارا دین بھی، ہماری شریعت بھی، ہماری قرآن کتاب اور سنت بھی، ہمارے علماء کرام بھی اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ کسی کے بھی کسے باشد، کسی کے بھی پروگرام کے اندر، کسی مذہبی تقریب کے اندر، کسی مذہبی عبادت کے اندر، کسی مذہبی فنکشن کے اندر، کسی مذہبی معاملے کے اندر ہم میں کا کوئی شریک ہو۔ مذہب کے اندر شرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کسی کے سامنے جا کر کے جھک جائیں، یا ہم کسی کے مذہب کو سیلیبریٹ کریں، یا ہم پٹاخے پھوڑیں، یا ہم رنگ وغیرہ لگائیں، یا ہم کسی بھی مذہب کا جو معاملہ ہے، دین کا جو ان کا معاملہ ہے، اس کے دین کے اندر کسی بھی طرح سے ہم شرکت کریں، ہمارا مذہب اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ گنگا جمنی تہذیب ہمیں مسلم ہے، بھائی چارگی ہمیں مسلم ہے، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہیں، لیکن کیا آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ میرے محترم بزرگوں دوستو ہمارے مذہب کے اندر کوئی شریک ہو جائے؟ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہمیں بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی کے مذہبی معاملے کے اندر، مذہبی امور کے اندر، کسی بھی مذہبی مسائل کے اندر، کسی بھی مذہبی کام کے اندر ہم شریک ہوں۔ اگر ہم شرکت کرتے ہیں، اگر ہم کوئی مذہبی کام کرتے ہیں، اگر ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، اگر ہم تلک لگاتے ہیں، اگر ہم غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اگر ہم غیر اللہ سے نظر و نیاز کرتے ہیں، اگر ہم غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یا اگر ہم غیر اللہ کے کسی بھی طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کھلا ہوا شرک ہے، کھلا ہوا کفر ہے۔ قرآن کریم کے اندر شرک کی اور کفر کی بڑی مذمت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خوب اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی بندہ توبہ نہیں کیا شرک سے، کفر سے توبہ نہیں کیا، اور اسی حال میں اس کی وفات ہو گئی، اسی حال میں وہ مر گیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو تو بخش دے گا، لیکن شرک کو کبھی نہیں بخشے گا، کفر کو کبھی نہیں بخشے گا، اور کفر کی سزا، شرک کی سزا جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ آج کا جو ہمارے بھائی ہیں، یہ بھائی چارگی کے اندر، یہ سیکولر مزاج کے اندر، یہ اخوت کے اندر، محبت کے اندر اتنے بہہ چکے ہیں، اتنے رچ بس چکے ہیں کہ انہیں دین کا، شریعت کا اور مذہب کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ کام ہمارا شرک ہو رہا ہے، یہ کام ہمارا کفر ہو رہا ہے، اور اس کام کے لیے شریعت نے پابندی لگائی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے
بھائی چارگی یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ایک دم شوق سے کیجئے، لیکن مذہبی معاملے کے اندر شریک ہونا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اس سے بچنے کی۔ اگر مذہبی معاملے کے اندر بھی آپ شریک ہو گئے تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دین کی، ایسے اسلام کی، ایسی شریعت کی، ایسے مسلمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دور دور تک کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں کوئی بخشش نہیں ہے۔ تو ہمارے بیان کو سننے والے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ مذہب آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کے مذہب کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مذہب آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے کے مذہبی معاملے کے اندر شریک ہونے کی اجازت نہیں دیتا، مذہب آپ کو کبھی بھی کسی دوسرے مذہب کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، مذہب آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے تہوار پر خوشیاں منائیں، آپ کسی کے تہوار پر پٹاخے چھوڑیں، آپ کسی کے تہوار پر رنگ سے ہولیاں کھیلیں، آپ کسی کے تہوار پر پانی کے اندر جا کر کے سوریہ نمسکار کریں، آپ کسی کے تہوار پر اپنے ماتھے کو غیر اللہ کے سامنے ٹیکے اس سے فریاد مانگیں۔ دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ایسی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ کھلا ہوا مشرک ہے۔ میرے محترم، اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کے یہاں ایسے گناہوں کی کوئی توبہ نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھے اور توحید پر زندگی گزارنے کی اور توحید پر ہی موت عطا فرمائے۔